رات کے وقت اپنی دادی جان کے پاس بیٹھے تھے۔ گاؤں میں لائٹ نہیں تھی۔ دادی ہمیں کہانیاں سنا رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی عجیب کہانی سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بعد سارا گاؤں ڈر گیا تھا۔ اگلی صبح ہی گاؤں کی مسجد میں اعلان ہو گیا تھا اور لوگ ایک ہفتے تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ایک ہفتے تک وہ اپنے گھر میں ہی رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ایک ہفتے تک گھر میں قید رہے، ایسی بھی کیا بات تھی؟ تو میری دادی نے کہا کہ جہلم کے قریب واقع گاؤں بیربل میں ایک ایسی بلا آ گئی تھی کہ جس سے سب ڈرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی تھا، اس کا قد بہت زیادہ لمبا اور پورے جسم پر ایسے بال تھے جیسے کسی کتے کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اس کے ہونٹ بہت موٹے موٹے اور آنکھیں کالی تھی اور وہ دریا میں سے نکلی تھی۔ یہ جہلم کا دریا تھا اور یہ گاؤں جہلم کے دریا کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ رات کو ہی نکلتی تھی چاند کی روشنی میں اور لوگوں کے گھر میں جاتی تھی۔ میں نے دادی سے کہا کہ آپ نے دیکھی ہے؟ تو دادی نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے، اس لیے دودھ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑے کا جھولا سا بنا کر اسے گھر کی چھت کے ساتھ ٹانگ دیتے تھے، جسے چھکا کہتے تھے۔ اس کے اندر دودھ کی دیگچی پڑی تھی اور ہم لوگ صحن میں چارپائیاں ڈال کر سو رہے تھے۔ میرے بابا پولیس میں تھے، اس لیے وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ میں، میرا چھوٹا بھائی اور امی ہی تھے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ وہی لمبے لمبے بالوں والی عورت اس سے دودھ پی رہی تھی۔ اس نے بڑی تسلی سے سارا دودھ پیا اور پھر اپنا منہ بھی صاف کیا۔ اندھیرا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، اسی لیے صرف لالٹین کی روشنی تھی۔ میں اتنا ڈر گئی کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی، لیکن اس کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ پھر اس نے آس پاس دیکھا اور اپنا منہ صاف کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہی مجھے اس واقعے پر یقین بھی آیا تھا۔ پھر ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی کیونکہ ہمیں وہ جگہ سرکار کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ گاؤں میں شہر سے کچھ لوگ آئے تھے جو کہ شکاری تھے۔ انہوں نے اسے تلاش کیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر اس گاؤں سے دہشت ختم ہو گئی۔ ہم لوگ پنجابی ہیں تو پنجابی میں ہم نے اس کا نام بلن رکھا تھا، یعنی کہ بڑے بڑے ہونٹوں والی۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ ڈر کر دادی سے کہنے لگے کہ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں آ جائے گی، تو دادی نے کہا کہ وہ صرف رات کو ہی نکلتی ہے، اس لیے تم لوگ رات کو گھر سے نہ نکلا کرو۔ لیکن اس کے بعد ہم نے اس بات کو بالکل ایک کہانی سمجھنے لگے اور اس بات کو بھول گئے۔ میرے بابا شہر آ گئے، میں بھی شہر میں ہی پیدا ہوا۔ میرا نام اکرم تھا اور میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اب ان باتوں کو بھول گیا تھا۔ دادی بھی اس دنیا میں نہ رہی، ایک لڑکی سے شادی کر لی، لیکن یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ یہ دیکھنے میں تو اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے نین نقش بہت موٹے موٹے تھے، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ سنا تھا کہ اتنی دولت ہے کہ اگر ساری زندگی نہ کمائے تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی شخصیت کی وجہ سے کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے کالج میں ہی پڑھتی تھی، اپنے آپ کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ مجھے تو اس کا یہ انداز اچھا لگتا تھا کہ باپردہ عورت کس کو بری لگتی ہے۔ میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو اس نے فوراً ہاں کر دی، لیکن ایک بات ضرور کی کہ جب سب مجھ سے دور بھاگتے ہیں، کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم میری دولت کے لیے میرے پیچھے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر میں کیا ساری یونیورسٹی ہی تمہارے پیچھے ہوتی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ امیر ہو۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ میں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ بس مجھے تم سے ایک کشش محسوس ہونے لگی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بہت عجیب طرح کی انسان ہوں، مجھے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، میں اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، اور اگر ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ خیر، میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھایا اور اسے شادی کر لی۔ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں اسے پسند کرتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کوئی فلرٹ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات بھی اپنی جگہ بہت ہی اچھی تھی کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے اور میرا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے مجھے کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، اور میرے ساتھ کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ کاروبار کبھی بھی نہیں چلے گا، اس لیے کوئی بھی اس میں پیسے لگانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے یہ بتایا، اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی، ہمارے پیپر ختم ہوئے تو اس کے بعد ہماری شادی ہوگی۔ لیکن میری بیوی کی کچھ حرکتیں واقعی ضرورت سے زیادہ مشکوک تھی۔
پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں خود کو ڈھانپ کر رکھتی کیونکہ شاید اسے ضرورت سے زیادہ پردہ کرنے کی عادت ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ آج کل اس بات کو برا بھی سمجھتے ہیں اور اس سے تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ پردہ کرنے والی عورتوں کو کسی اچھی جگہ پر نوکری بھی نہیں ملتی کہ ہمیں تو ایسی لڑکی چاہیے جو سج دھج کر بیٹھے، اور آپ پردہ کرتی ہیں۔ لیکن مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے شادی کی تھی، لیکن وہ گھر میں بھی شام ہوتے ہی اپنے آپ کو مختلف کپڑوں سے ڈھانپ لیتی، اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ سوائے آنکھوں کے نظر نہ آنے دیتی، اور آنکھوں کو بھی بہت ہی تھوڑی جگہ سے اس نے نکالا ہوتا تھا کہ بس اس کو نظر آ جائے۔ گھر کے سارے کام وہ کر لیتی تھی، کھانا بھی اچھا بناتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی یہ سب کرتی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس طرح میری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میرے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں بیوی میں بھلا کون سا پردہ ہوتا ہے؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے کچھ مسئلے مسائل ہیں جن پر میں سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ تم نے یہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اب تمہیں کیا ہو گیا؟ میں سارا دن تمہارے ساتھ نارمل لوگوں کی طرح ہی رہوں گی، لیکن رات ہوتے ہی مجھے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایک عجیب طرح کی الرجی ہے۔ جب میری جلد کے اوپر دھوپ یا روشنی پڑتی رہتی ہے میں ٹھیک رہتی ہوں، اس کے بعد میری جلد جلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی مجھے جلد کی بیماری ہے۔ یہ سوچ کر تو میں کافی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جن لوگوں کو اس طرح کی کوئی جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کی زندگی تو کبھی بھی نارمل لوگوں کی طرح نہیں گزر سکتی، تمہیں مجھے یہ بات بتانی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، لیکن سوچا کہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے، یہ اپنا علاج کیوں نہیں کروا لیتی؟ تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ مجھے اپنی ساری دولت دے کر بھی اپنا علاج کروانا پڑتا تو میں اب تک کروا چکی ہوتی۔ میں بھی نارمل لوگوں کی طرح رہنا چاہتی ہوں، مگر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے یونیورسٹی جاتی تھی تاکہ تھوڑا دل لگ جائے، ورنہ مجھے پیسے کمانے کی ضرورت ہے نہیں، تو پھر پڑھائی کا میں نے کیا کرنا تھا۔ لیکن میری زندگی آسان نہیں ہے۔ تم نے شادی کرنے کا کہا تو میں نے تمہاری بات مان لی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی شادی کی ہے تو اینڈ تک نبھاؤں گا، تم میری بیوی ہو، تمہارے مسئلے میرے مسئلے ہیں، میں تمہارا ساتھ دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں بری طرح حیران رہ گیا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال آ گئے اور میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ایک دن میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کو جلد کی بیماری ہے، لیکن یہ کس قسم کی جلد کی بیماری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں پر کسی جانور کی طرح لمبے لمبے اور کالے سیاہ بال تھے، اتنے بال کے جتنے کسی مرد کے سر پر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی تھوڑے لمبے۔ اس طرح کے بال تھے کہ اگر ان کو پکڑ کر گانٹ بنائی جائے تو وہ بھی بن سکتی تھی۔ میری بیوی سو رہی تھی، لیکن اسے جیسے یہ اندازہ ہوا کہ شاید میں نے دیکھ لیا ہے، اس نے فوراً اپنے پاؤں پر چادر کر لی۔ میں حیران رہ گیا اور میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کی باتیں آنے لگی۔ جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس طرح کی تو کوئی جلد کی بیماری نہیں ہے، ایک بیماری کے بارے میں سنا تو ہے لیکن اس پر کچھ تضاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ پھر یہ میری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو مجھے میرے ایک کزن کی کال آئی اور کہنے لگا کہ شادی کر لی، مبارک ہو، ویسے تمہاری بیوی کے نین نقش خاصے موٹے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہونٹ ہیں اس کا نام تو تم بلن رکھ دو۔ اس کی آواز سن کر فون میرے ہاتھ سے گر گیا، کیونکہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میری بیوی بھی وہی تو نہیں ہے، لیکن نہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ دادی کا کہنا تھا کہ وہ تو کوئی عورت نہیں بلکہ بلا تھی، اور میری بیوی بلا نہیں بلکہ انسان تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا، لیکن دن میں تو میری بیوی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ آرام سے نارمل کپڑوں میں پھرتی تھی، پھر رات ہوتے ہی اس کے جسم پر اتنے سارے بال کیسے نکل سکتے تھے؟ یہ کس قسم کی بات تھی؟ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے میری دادی کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑا۔ دادی نے کہا تھا کہ وہ صرف چاند کی روشنی میں ہی نکلا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن چاند اپنے عروج پر تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ چلو آج باہر چل کر بیٹھتے ہیں، تو کہنے لگی کہ نہیں، میں باہر بالکل بھی نہیں جاؤں گی، مجھے چاند کی روشنی میں نہیں نکلنا، چونکہ مجھے الرجی ہے۔ لیکن میں زبردستی اس کو باہر لے آیا اور اس نے اپنے آپ کو جس کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا وہ کپڑا بھی کھینچ دیا۔
یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بازو اور ٹانگوں پر یہاں تک کہ اس کے چہرے پر بھی بال تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بری طرح رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم تو بلن ہو، تو میں ڈر گیا۔ اس نے کہا میں بلن نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میری دادی نے مجھے کہانی سنائی تھی، تم انسان نہیں ہو، تم ایک بلا ہو۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی کوئی بلا نہیں تھی، شاید اس عورت کو بھی اس طرح کی جلد کی بیماری تھی۔ یہ بیماری بہت ہی نایاب اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ رات ہوتے ہی میرے جسم پر بال نکل آتے ہیں، اور ان کے زمانے کے لوگ جاہل ہوتے تھے، ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کو یہ بیماری تھی، جس کو تاریخ نے بلا بنا دیا تھا۔ بلا نہیں ہوں میں، عام انسان ہوں جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ میری مدد کرنے کی کوشش کرو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں انسان ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تم نے ایسی کون سی بات دیکھی ہے مجھ میں جو غیر انسانی ہو؟ میں اپنی بیوی سے بہت ڈر رہا تھا، کیونکہ بچپن کی وہی کہانی میرے دماغ میں آ گئی اور بچپن کا ڈر میرے دماغ پر سوار ہو گیا۔ میری دادی حیات نہیں تھی، ورنہ ان سے کچھ پوچھ لیتا۔ میں اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور میں نے اسے غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم کو مجھے یہ سب بتانا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں سمجھے گا۔ دنیا تمہیں بلا کہتی ہے، چاہے تم اس بات کی کوئی بھی وضاحت دے دو، اور میں تمہارے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا۔ لیکن دوسرے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سوچنے لگا کہ واقعی اس کی بات میں دم تو ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ شاید انہوں نے اس بیماری کو ہی کہانی بنا دیا ہو، لیکن میرے لیے پھر بھی بہت مشکل تھا۔ میری بیوی اپنے آنسو صاف کر کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری اپنی زندگی میں سمجھ سکتی ہوں، تم اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو بے شک مجھے چھوڑ دو، ویسے بھی سارے مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس لیے مجھے عادت ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا تو وہی میرا نصیب تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بس تم کو مجھے یہ سب بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم ساتھ ہی رہنے لگے، اور اب میری بیوی کے راز سے میں بھی واقف تھا۔ اس کی زندگی مشکل تھی اور اس کے ساتھ میری بھی، لیکن پھر بھی ہم لوگ ساتھ تھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بیماری کا کوئی علاج ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو سکے۔ علاج تو ہے، لیکن اس علاج میں بہت تکلیف ہے اور بہت ہی مہنگا علاج ہے۔ پھر بھی ہم اسی مہینے باہر کے ملک جا رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی علاج کروا سکیں۔ میری بیوی کی دولت میں اسی پر لگا رہا ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پیارے دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔